اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مشاہدین الکرام، بفضل تعالی اب آپ قصص الانبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر نزول کے بعد کا قصہ سماعت فرما رہے ہیں، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس کا قصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اترنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 20 جوڑی بچے، جو ٹوٹل 40 ہوتے ہیں، یہ بچے حضرت حوا سے پیدا ہوئے. آپ اس سے پہلے کی قسم سماعت فرمائے حضرت آدم کہاں ہوتے وغیرہ. حضرت حوا سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ہمیشہ جوڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، جو ٹوٹلی 20 جوڑی پر لڑکے پیدا ہوئے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس یہ شریعت تھی کہ جو جوڑی پیدا ہو رہی ہے وہی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں. باقی جو ان سے پہلے کی جوڑی ہے یا اس کے بعد کی جوڑی ہے وہ ایک دوسرے پر حلال تھے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت تھی تاکہ بشریت جو ہے پہل سکے. بہرحال اب آپ کے سامنے جو قصہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ حابیل و قابیل کا جو ماں باپ کی قصہ، جو اس سے پہلے کی قسم میں آپ نے سماعت فرمایا اس کا ماں باپ کی قصہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ 2 اولاد کا قصہ. حابیل جو تھے وہ ایک، اور دوسرا تھا قابیل. تو حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے حابیل کی، وہ قابیل کی بیوی ہونا ہے. جو قابیل کے ساتھ قابیل کی بہن ہے وہ حابیل کی بیوی ہونا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ حابیل کی بہن سونے کلر کی تھی اور قابیل کی بہن خوبصورت تھی. تو قابیل نے جب دیکھا کہ حابیل کی بہن خوبصورت نہیں ہے، سونے کلر کی ہے، تو اس نے انکار کر دیا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ یہ خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن سے ہی شادی کروں گا. تو یہ شریعت کے خلاف تھا اور یہ اس وقت حرام تھا. اب اس کا یہ اصرار رہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا حل نکالنا چاہا. بہت کچھ سمجھایا بجھایا. حضرت آدم علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو اور فرشتوں کا رب تبارک و تعالیٰ کے حضور رب تبارک و تعالیٰ کے جاو جلال سے کاپنا دیکھ کر آیا تھا. جنت کی جو تو زینتوں کو اور اس کی راحتوں کو دیکھ کر آپ نے آیا تھا، اور جہنم کے ہولناک عذابوں کو آپ نے دیکھ کر آیا تھا. اس کا تذکرہ ان سے فرمایا، لیکن قابیل نے سنا نہیں. اخیراً حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا حل نکالنا چاہا. حکم یہ ہوا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ان دونوں بھائی کے اوپر ایک قربانی مقرر کی جاتی ہے. قربانی لفظ یہی ہوتا ہے کہ اپنی عزیز چیز کو نفق کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کے نام کے اوپر نکالنا. مما رزقناہم ينفقون، رب تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں کو دیتا ہے تو وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جس کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے. تو حکم یہ ہوا کہ تم اپنی عزیز چیز کو جو تو رب تبارک و تعالیٰ کی نظر کرو، یعنی اس کی منت پہ قربان کر دو اس کے نام پر. تو حابیل جو تھا وہ مویشی پیشہ تھا، یعنی ان کے پاس جانور وغیرہ کو، بکری، گائے، بھینس وغیرہ یہ پالنے والے آپ تھے. جو قابیل تھا وہ زراعت پیشہ تھا، لیکن دل کا بھی جو تو کالا ہی تھا. اب جب فیصلہ ہوا کہ دونوں ایک چیز کو قربانی کریں جس سے رب تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے اور تجھ کو یہ فیصلہ دے دیں کہ یہ جو قابیل کی بہن ہے اس کی شادی اس کے ساتھ ہو، یا حابیل کے ساتھ ہو یا قابیل کے ساتھ ہو. اب فیصلہ یہ ہوا کہ زراعت جو پیشہ تھا اس نے اپنی خرچ جس میں سے کھائی ہوئی زراعت یا جو جس میں سے کچھ خراب زراعت تھی وہ رب تبارک و تعالیٰ کی نظر کر دیا. اور حابیل جو تھا وہ نیک اور شریف تھا. اس نے کیا کیا، ایک اچھا عمدہ تگڑا سفید رنگ کا بکرا رب تبارک و تعالیٰ کے نام کے اوپر قربان کر دیا. قربانی کی اس وقت کیفیت قبولیت کی یہ ہوتی تھی کہ جو شخص جو رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر وقف کر دیتا ہے، نظر کر دیتا ہے، تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو اٹھا لیتی. ہوا یہ کہ حضرت حابیل کا جو بکرا تھا وہ قربانی کے نام پر قبول ہو گیا، اور قابیل
جس نے زراعت میں خراب زراعت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پہ خیرات کیا تھا، وقف کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، نظر کیا تھا، وہ چیز قبول نہیں ہوئی. تو حابیل نے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو قبول کر لیا. تو قابیل نے کہا نہیں، یہ میں ہرگز نہیں مانوں گا اس چیز کو. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ضرور میرے والد نے تیری چیز کو قبول ہونے کی دعا کی ہوگی، میں اس کو نہیں مانوں گا اور میں تیرا جو تو قتل کر ڈالوں گا. اسی رو میں لگا ہوا تھا جس کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس طرح سے فرما رہا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کو دیکھیے قصص الانبیاء سننے کے فوائد. قصص الانبیاء میں نبیوں کے وہ قصے تھے، انہی کے لیے ہو گئے گزر گئے نہیں، بلکہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے روشنی ہے. اسی لیے رب تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو اس طرح سے ارشاد فرمانے لگوا رہا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ خبر. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے، ان کو سنائیے، نبأ بنی آدم بالحق، صراحت کے ساتھ سنائیے، کہیں یہ بھی جو تو ایسی کوتاہیاں نہ کر بیٹھے، رب تبارک و تعالیٰ کے احکام سے جو تو بھاگ نہ جائے. اسی لیے فرما رہے ہیں اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، جب ان لوگوں نے تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی رب تبارک و تعالیٰ میں، تو ان میں سے فَتَقَبَّلَ من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من آخر، تو دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. جس کی قبول نہیں ہوئی، جس میں سے کس کی قبول ہوگی؟ حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی. تو قابیل کہنے لگا قال لا اقتلک، بلا میں تیرا قتل کر دوں گا. کس نے کہا؟ قابیل نے کہا اے حابیل میں تیرا قتل کر دوں گا. تو حابیل کس طرح سے پیش کرتا ہے، اپنی بات کو صراحت کرتا ہے، قال انما يتقبل الله من المتقين. اے میرے بھائی، رب تبارک و تعالی متقی پرہیزگار لوگوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے، خبیث نیتوں کو قبول نہیں کرتا. تو اس کے اندر ہماری نیتیں ہیں. دیکھیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کو جب زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتے، اگر دیتے بھی ہیں تو بعض لوگ ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں، یہ بھی تقوی کے اندر نہیں آتا. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی تکلیف کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کے پاس جا کر اپنے سامنے سے دے دیتے، کسی کو بتائے بغیر دیتے ہیں. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا نام و پتہ بھی نہیں بتاتی، یہ سب احادیث کے اندر آیا ہے، سمجھے. تو اس طرح سے تو یہ تقوی کے اندر شمار ہوتا ہے. اب وہ کہنے لگا، قابیل کہا حابیل کو میں قتل کر دوں گا. تو اس نے کہا بھائی تو میرا قتل کیوں کر رہا ہے؟ میں تو رب تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا منتظر تھا. جب رب تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے عمل کو قبول کر لیا تو پھر کیوں اس کے اوپر جو تو اڑا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں تیرا قتل کر دوں گا. تو حابیل کہہ رہا ہے بھائی کو، لئن بسطت الی یدیک لتقتلنی، اگرچہ تو نے اے قابیل اگر تو ہاتھ تیرا مجھ پر قتل کرنے کے لیے اٹھائے گا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں میرا ہاتھ تجھ کو قتل کرنے کے لیے نہیں اٹھاؤں گا، یعنی میں اپنا بچاؤ کرنے کے لیے تیرا قتل نہیں کروں گا. جب ایک آدمی دو آدمی جب قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا قتل کے غارت گیری پر اتر آئے تو یہ قتل کرنا چاہے تو دوسرا بھی اس کے اوپر بازی لے جا سکتا ہے. لیکن جب قابیل نے کہا میں حابیل کو قتل کر دوں گا، حابیل تیرا قتل، تو حابیل یہ کہتا ہے میں تو میرا قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تیرا قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار. اے میرے بھائی تو جو ہے دو گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا. یہ کہ تو مجھ کو قتل کر کے بھی گناہگار ہو جائے گا، دوسرا رب تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہوا ہے تو اس کو بھی قبول نہیں کیا ہے. کیا بول رہا ہے؟ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، تو آگ والوں میں جو تو ہو جائے گا، جہنم میں سے ہو جائے گا. ذالک جزاء الظالمین،
جو نفسوں کے اوپر ظلم کر لیتے، رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کی نفسوں پر ظلم کر لینے والے ہیں، اور ایسے ظالم لوگوں کے لیے ان کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اب اس کی نفس جو ہے اس کے اوپر غالب آ گئی، اس کو جو آگ تھی قابل کو، اس کے لیے آ گئی اور اپنے بھائی کا قتل کر ڈالا۔ قَتْلَ أَخِيهِ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ قتل اخیہ فقتل فاصبح من الخاسرین۔ اب کیا کیا؟ اس کی نفس جب اس کے اوپر غالب آ گئی قتل کرنے کے لیے، تو اس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر ہی ڈالا۔ اب قتل کر دینے کے بعد میں یہ قتل اس طرح سے ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے ہوئے تھے، اور قابل موقع دیکھ رہا تھا، حسد کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حابیل ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے، اس نے ایک وزنی پتھر لیا اور جا کر حضرت حابیل کے سر پر ڈال کر ان کو قتل کر ڈالا۔ اب قتل کر دینے کے بعد میں پریشان ہو گیا کہ اب جب اس کا غصہ اتر گیا، سب اتر گیا، ایک صحبت دار جو بھائی تھا وہ بھائی سے بھی محروم ہو گیا، تو اب پریشان ہو گیا، پریشان ہو کے بولا میں کیا کروں؟ اب اس کو اپنے بھائی کو جو ہے اپنی پیٹھ کے اوپر ڈال کر گھومتے رہتا تھا کہ اس کا کیا جائے، اس کا کیا کروں، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ بھائی کو ہلا کے دیکھتا ہے، جھلا کے دیکھتا ہے۔ قتل سب سے پہلا قتل زمین پر ہو رہا ہے، سب سے پہلا کالا دن یہی تھا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر ڈالا۔ کس وجہ سے کر ڈالا؟ یاد رکھا آپ نے اس سے پہلے کی قسط میں جو سماعت فرمایا، شیطان کہتا ہے لا ازینن لہم، میں ان کے سامنے سب چیزیں چمکا کر پیش کر دوں گا۔ لا یاتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے سامنے سے، پیچھے سے، آگے سے، ہر طرح سے جاؤں گا، ان کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں کس طرح سے آ رہا ہوں۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، تو اس کی نفس اس کے پر غالب آ کے بھائی کا قتل تو کر ڈالا۔ اس کے بعد نادم ہو کے اپنے کندھے پر اٹھا کر بھائی کو لے کے گھومتے رہتا تھا، لیکن کوئی اب تک جو ہے بنی آدم میں سے کسی کا انتقال نہیں ہوا تھا، تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ کس طرح سے اس کو دفنائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بشریت کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس بشر کی تدفینی بھی جو تو پورے اعجاز و اکرام کے ساتھ میں ہو جاوے، اس کا تدفین، اس کو خبر میں بھی پورے اکرام کے ساتھ میں دفنایا جائے۔ تو اب وہ پریشان تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں کس طرح سے ارشاد فرماتا ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَ كَيْفَ يُوَارِي سَوْآتَ أَخِيهِ، تو رب تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیجا۔ دو کوے آئے اور دونوں کوے آپس میں آنے کے بعد لڑنے لگے۔ ایک ہی ذات کی چیز تھی، دونوں لڑ لیے۔ یہاں پر بھی ایک ہی ذات کے تھے، انسان ہم جنس تھے، یہ بھی ہم جنس آئے اور سامنے جو دو لڑنے لگے۔ دو کووں میں سے ایک کوا فوت ہو گیا، تو دوسرے جو کوا فوت ہو گیا تو فوت شدہ کوے کو دوسرے کوے نے اپنے پنجوں سے کھڈا کھودا، کھودنے کے بعد میں اس کو کھڈے میں گرا دیا۔ کھڈے میں گرانے کے بعد میں اس کے اوپر مٹی ڈال دیا، سمجھے؟ تو اب یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے قرآن پاک کے اندر، فی الارض لیوریہو کیف یواری، تاکہ دکھا سکیں کہ کیف یواری، کہ اس کے رسومات کس طرح سے ادا کی جائے، سوءات اخیہ۔ اس کے بعد جب یہ دیکھا قابل نے تو کہنے لگا، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، یا بولے کیا بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ میں بنی آدم ہوتے باوجود عاجز آ گیا ہوں کہ میں اس کوے کی ہدایت کے پر چلوں۔ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو کیا نہیں سکھاتا ہے، ہاں کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فآواری سوآت اخی فاصبح من النادمین۔ یہ سورۃ المائدہ کی 31ویں آیت ہے، میں آپ کو جو 27ویں آیت سے اس کی تلاوت شروع کیا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھ کو میرے بھائی کے دفن کرنے کے لیے ایک کوے سے سبق سیکھنا پڑ رہا ہے، سمجھے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اس واقعے کا ذکر ہمارے لیے اس لیے فرمایا ہے کہ ہم آپس میں حسد سے بچیں۔ حسد اتنی بری چیز ہے کہ بھائی اور بھائی کو کے خون کو بھی یہ تو قدر نہیں کرتا، یہ شیطان کا شیطانی غلبہ ہے کیا؟ اور اس کے بعد میں جب نادم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ندامت کا فائدہ کیا ہے؟ ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں
ہمارے بھائیوں سے لڑ لیتے ہیں، سمجھے ہمارے بہنوں سے لڑ لیتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں سے لڑ لیتے ہیں. جب وہ فوت ہو جاتے ہیں یا کوئی قسم کی برائی آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد نادم ہونا فائدہ کیا ہے. لیکن آج کل کا زمانہ تو ایسا آ گیا ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ نادم ضرور ہوتے ہیں لیکن رجوع نہیں ہوتے. نادم ہونے کے بعد ان کے رجوع نہیں ہوتے، ایمان کا نقصان اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اے معاشر المسلمین، اس بدنام شیطان ملعون مردود جس کو کیا گیا تھا، اس نے شیطان کو بھی ویسا ہی مردود اور بدنام کر دیا ہے. اس چیز سے بچو کہ اپنی آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ سبحانہ عز و جل نے ہماری نصیحتوں کے لیے تمام واقعات کا ذکر فرما رہا ہے. بہرحال حضرت حابیل کو قابل نے پتھر ڈال کر قتل کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام حج سے جب واپس آئے تو دیکھے اپنا بیٹا نہیں ہے تو آپ بہت غمزدہ ہوئے، کیونکہ حضرت حابیل جو ہے بہت ہونہار لڑکے آپ کے تھے اور ہدایت گزار تھے، رب تبارک و تعالیٰ کے تمام احکاموں کو مانتے تھے. تو ایک باپ کے دل پر پہلے بیٹے کے قتل کا بہت غم ہوا. احادیث میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 1 سال تک مسکرائے تک نہیں، آپ کی مسکان تک آپ کے چہرے پہ نہیں تھی، بہت غمزدہ رہا کرتے تھے. حتیٰ کہ ملائکہ نے دعا کی کہ یا اللہ، ہم حضرت آدم کو جنت میں دیکھا ہے، ہنستے کھیلتے دیکھا ہے، خوشحال میں دیکھا ہے، زمین پر جانے کے بعد میں بھی اپنے اولاد کو دیکھ کر تیری اطاعت کے حمد و شکر کو ادا کرتے ہوئے تو نے ان کو مشقت میں ڈالا. جنت میں تھے تو مفت میں کھاتے تھے، ایسی ایسی نعمتیں کھاتے تھے کہ جن نعمتوں کو، ایک نعمت کو اگر جنت کی دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا کی جو تو لاکھوں نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایسی نعمتیں دنیا میں کھا کر مشقت کر کر اس چیزوں کو کھا کے بھی وہ تیرا شکر ادا کر کے ہمیشہ خوش رہتے تھے. لیکن اپنے بیٹے کی فرقت کے پر وہ بہت غمزدہ ہو گئے، وہ مسکرائے نہیں. یا رب العالمین، ان کو تو مسکرانے کے پر طرف ڈال دے. ہر چیز کی لذت، حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ میری ہر چیز کی لذت ختم ہو گئی، ہر چیز مجھ کو دھندلی نظر آتی ہے. غم کے اندر آپ کی جو تو اپنے بیٹے کے غم کے جو تو بادل آپ کے سینے پر، آپ کی آنکھوں کے اوپر چھا گئے تھے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت قابیل، جب حضرت حابیل کو قتل کر دیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اچھا نیک اور شریف لڑکا دیا جس کا نام ہے شیث علیہ السلام. شیث کہتے ہیں حبت اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک تحفہ دیا. شیث کا مطلب ہے تحفہ، رب تبارک و تعالیٰ کا تحفہ، جس کو عربی زبان میں شیث کا مطلب حبت اللہ. حبت اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تحفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دیا. تو آپ پھر اس کے بعد میں خوش ہوئے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنی آنکھوں سے دور جانے کے لیے کہہ دیا، اور یہ خود بھی اپنے والد سے شرما گیا تھا، دور بھاگ رہا تھا. لیکن آپ نے کیونکہ آپ کی ہدایت کو نہیں سنا اور اس کے بعد میں بھی شیطانی ورغلوں میں پھنسا ہوا رہتا تھا، آپ نے اس کو آگے نکال دیا. تو حضرت آدم علیہ السلام جس جگہ پہ رہتے تھے وہ پہاڑی علاقہ تھا، اور قابیل نیچے جا کے سہول کہتے ہیں جس کو عربی زبان میں، وہ نیچے کے اس میں آباد ہو گیا. اور آبادی بڑھتے گئی، آبادی بڑھتے گئی. ادھر قابیل کی آبادی بڑھ رہی ہے، ادھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے دیگر اولاد کی آبادی بڑھ رہی ہے. دین کا کام حضرت آدم علیہ السلام اپنی پوری جستجو کے ساتھ میں کر رہے ہیں. اور قابیل کے پاس شیطان وہاں پر دیکھا کہ حضرت قابیل کی آبادی بڑھی ہے، وہ لوگ کے اندر اطاعت زیادہ نہیں تھی، عیاشی زیادہ تھی. لیکن عیاشی کے راستے ان کو پورے پتہ نہیں تھے. ایک مرتبہ شیطان نے دیکھا کہ یہاں پر دوسرے ہوتے باوجود بھی یہ لوگ سکون اور راحت کے اندر ہے. جب حضرت قابیل کو دیکھا کہ ان کی اولاد کو دیکھا کہ وہ عیاشی کر رہے ہیں لیکن خوش ہے وہ لوگ بھی، اور ادھر حابیل یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور یہاں کی جو آبادی ہے یہ عبادتوں کے اندر لگی ہوئی ہے. یاد رکھو حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے آئے تو اپنے رب کی پہچان کو لے کر آئے، اور اپنی اولاد کو اپنے رب کی عبادت کرنا خلوص نیت سے تمام چیزیں سکھا دیے. تو بشریت کے اندر چاہے وہ قابیل کے ہو چاہے حابیل کے ہو، ان کے اندر غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی تھی. یہ لوگ عبادت نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود ان کو غیر اللہ کے سوا دوسرا رب کی عبادت کرنا معلوم نہیں تھا.
حضرت آدم علیہ السلام کی جو دوسری اولاد تھی یہ صرف رب تبارک و تعالیٰ کی پورے احکاموں کے ساتھ میں پابندی کے ساتھ میں عبادت کرتے تھے. اب شیطان نے دیکھا کہ بشریت کو میں کس طرح سے ملاؤں اور ان کے اندر کس طرح سے فتنہ فساد کو ڈالوں. تو شیطان نے دیکھا کہ کہاں سے راستہ مجھ کو ملتا ہے, تو دیکھا کہ یہ قابیل کی قوم میں ملتا ہے. قابیل نیچے گئے, جا کر آباد ہو گیا تھا, ان کی آبادی بڑھ گئی تھی. تو شیطان نے ایک لکڑی لیا اور اس کی بانسری بنایا, اور ایک چرواہا تھا جو قابیل کی قوم کا تھا, وہاں پر گیا, جا کر جو تو بانسری بجانا شروع کیا. جیسا ہی یہ بانسری بجایا تو قابیل کا یہ جو دھنگر وغیرہ تھے یہ لوگ اس کے قریب میں آ گئے. تو بانسری بجاتا تھا اور بہترین آواز میں جو تو گاتا بھی تھا. لوگ اس کے قریب ہونے لگے تو لوگ یہ سمجھے کہ یہ شیطان انسانی شکل اختیار کر لیا, ایک خوبصورت نوجوان بچے کی شکل اختیار کر لیا. تو قابیل کے لوگ یہ سمجھے کہ یہ حابیل کی طرف کے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کا آدمی ہے, اس طرف آ کر یہ ہمارے کو یہ بجا کر سنا رہا ہے. اس کے بعد یہ ان کے قابیل کی قوم میں جا کر بس گیا اور روزانہ ان کو گانے ناچ وغیرہ سکھاتا تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی قوم کو, اپنی اولاد کو حضرت یہ شیطان قابیل کی طرف جانے نہیں دیتے اور پابند کرتے کہ دیکھو یہاں پر نہیں جانا, ان لوگ کی فطرت جو تو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف نہیں ہے بلکہ نفسانیت کی طرف لگی ہوئی ہے, آپ برابر طریقے سے ان کو روکتے اور ادھر جانے نہیں دیتے. اب شیطان یہاں پر جب آیا تو روزانہ گانے وغیرہ کی آوازیں نیچے سے آتی تھی. تو اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کے نوجوان بچے جاتے یہ قابیل کی قوم میں, اور وہ لوگ جو تھے اس کے گانے سنتے, نعت سنتے, یہ کرتے, پھر آ کے چوری چھپی سے جاتے تھے, پھر آ کے اپنے دوسرے نوجوان بچوں کے سامنے ذکر کرتے, آج ہم نہیں کرتے, ہمارے پاس نوجوان بچے نہیں ہیں, ارے باپ کیا چیز چل رہا تھا, کیا سین چل رہا تھا, کیا چیزیں ہیں, چلو وہاں پر جائیں گے, یہاں پر پارٹی منائیں گے. جیسے آگے شریف بچے بیٹھے ہوئے بچوں کو اچھال دیتے. اس طرح سے یہ شیطانی کھیل کے اندر یہاں کا ایک گیا دوسروں کو دو کو لے کے گیا, پھر دو جا کر آئے تو چار کو لے کے گیا, کیونکہ ہر کسی کے دو صحبہ الگ الگ ہوتے ہیں. اس طرح سے وہ لوگ جانے آنے لگے. ایک دن قابیل کی قوم نے یہ بنا لیا تھا کہ ان کے پاس ایک دن عید کا بنایا. تو ان میں ہوتا یہ تھا کہ قابیل کی قوم کے جیسا اس کی بہن قابیل کی خوبصورت تھی, اسی طرح سے قابیل کی قوم کی عورتیں بہت خوبصورت تھی. حابیل کی طرف کی جو عورتیں تھیں یہ خوبصورت نہیں تھی, تھوڑے گندمی رنگ کی تھی. لیکن قابیل کے مرد خوبصورت تھے, حابیل کے مرد خوبصورت تھے, قابیل کی عورتیں خوبصورت تھی, سمجھے. اور قابیل کی عورتیں مرد غیر خوبصورت تھے, سمجھے. یہاں کے مرد جو ہے تو زیادہ خوبصورت تھے. اب یہ لوگ جانے لگے تو قابیل کے پاس کی عورتوں نے ایک دن اپنے پاس ایسا بنا لیا کہ فیشن کا دن. تو ان کی جو عید ہوتی تھی کیا ہوتی تھی, وہاں کی لڑکیاں فیشن کرتی, اچھے اچھے کپڑے پہنتی اور پھر اس کے بعد ناچ گانا کرتی, یہ فیشن ہوتا تھا. تو یہ لوگوں نے وہاں پر آیا اور آ کر جو تو فیشن دکھایا. اب ان کے لڑکے گئے, جانے کے بعد میں دیکھے کہ وہ لوگ ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, تو ان کے اندر شامل ہو گئے. اور شامل ہو کر ان لوگوں نے ان کے ساتھ میں حضرت آدم کی اولاد نے ان کے ساتھ زنا بھی کر لیا. اور سب سے پہلا ولا تبرجوا تبرج الجاہلیہ, قرآن پاک سورۃ الاحزاب کے اندر یہ آیت آئی ہے. حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے یہی ذکر کیا ہے کہ آج کی قومیت بھی ایسا فیشن نہ کریں جیسا کہ تبرج الجاہلیہ, جاہلیت کے اندر اندھا فیشن کرتے تھے, بالکل لہنگے برہانہ ہوا کرتے تھے, کپڑے برائے نام ہوا کرتے تھے. تو اس طرح کا آج کا بھی فیشن ہمارے پاس آ گیا ہے, اسی لیے قرآن ہمارے لیے دلیل ہے. تو یہ فیشن قابیل کی قوم نے شروع کیا تھا. تو پھر اس کے بعد وہاں پر شیطان ان لوگوں کو اسکانے لگا. پھر یہاں سے حضرت آدم کی قومیت بھی وہاں پر جاتے رہی. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آنے لگا. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا اور حضرت شیش علیہ السلام کا نبوت آدم علیہ السلام کی سمانے کا بیان اس کے بعد میں شروع کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قصص الانبیاء کی سننے سے نصیحت نصیب کرے اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.